آج کا سیشن اردو کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آج بچوں کے جزیرے کی سیر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس جزیرے میں آؤ۔ تخیل نے اس پہ سب کچھ سجا رکھا ہے۔ یہاں پھول ہیں، پتے ہیں، میٹھی آوازیں اور سریلے بول ہیں، سرگوشیاں ہیں اور خوشبوئیں گھومتی ہیں، تارے چمکتے ہیں، پریاں کہانی کہتی ہیں۔ یہاں تتلیاں بھی ہیں اور جگنو بھی۔ اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ اس جزیرے میں چڑیا بھی ہے، طوطا بھی ہے اور مانو بلی بھی، اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پیارا لگتا ہے، وہ بھید اور اسرار جو کبھی انہیں حیران کرتے ہیں اور کبھی مسرور۔ اور اس جزیرے کی سیر کرنے کے لیے بڑے بھی بچے بننے کو تیار ہیں۔ یہ اردو کا جزیرہ ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ مجھے اردو دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ بہرحال آج کے سیشن کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ ہم آج دیکھیں گے کہ تدریس زبان کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد پہ نظر ڈالیں گے، پھر تدریس اردو کے مختلف طریقوں کا جائزہ لے کر ایک بہترین طریقے کا انتخاب اور ترویج کریں گے۔ طلبہ اور اساتذہ کے اندر اردو کی بنیادی مہارتیں پیدا کرنا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ خود یہاں سے سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے۔ یہ بھی سیکھیں گے کہ طلبہ کو کیسے سکھانی ہے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اپنے جو ساتھی اساتذہ ہیں انہیں کیسے سکھائیں گے۔ ان لسانی مہارتوں کی ترقی دینے کے لیے مختلف طرح کی سرگرمیاں ترتیب دے سکیں گے۔ کمرہ جماعت کے ماحول کو تدریس اردو کے لیے معاون اور جاذب بنا سکیں گے۔ لسانی مہارتوں کو مختلف نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں سے منتخب کر سکیں گے۔ زبان کی مثبت استعمال سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مسرت حاصل کریں گے۔ اس سیشن میں اس نشست کے دوران ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اردو میں بات کریں۔ نسل انسانی کے امتیاز پہ بات کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ محبت کرنے والا رب، اس کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے رحمان ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اور یہ بھی محبت کا ہی ثبوت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا۔ اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ذرا یہ نسل انسانی کا امتیاز کیسے ہے۔
آزاد صوت کہتے ہی ان جسمانی اعضاء کو جو بولنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تصویر سے اس کی وضاحت ہوگی. پچھلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے تمام آرگینزم سے، جتنے بھی ہم جاندار ہیں، ان سے یہ امتیاز بخشا کہ ان میں سے کوئی بھی بول کے اپنی ضرورت، جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا. تو اللہ نے نسل انسانی کو یہ امتیاز دیا کہ اسے بولنا سکھایا، اور اسی حوالے سے اسے ایک ذمہ داری عطا کر دی، توحید کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری. جو طریقہ زندگی اللہ نے انسان کو سکھایا، اس کو اس نے دین اسلام کا نام دیا. دین اسلام اپنی برادری کو سکھانے کے لیے انسانی برادری کو بولنے کی صلاحیت دی، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کردار عطا کیا، خلیفۃ الارض کی ذمہ داری دی. آگے چلتے ہیں. اس پہ کچھ بات ہم انگلش کے لیسن کے دوران بھی کریں گے. اردو زبان کی اہمیت اور اس کے تدریس کے مقاصد پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. بحیثیت قوم، ہر قوم کے لیے اپنی زبان اہم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر دو گروہ بنا دیے. ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار لوگ ہیں، جنہیں وہ حزب اللہ کہتا ہے، اور دوسرا حزب الشیطان، جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ نے اب اس انسان کی پیدائش، اس کی تعلیم کا آغاز کس طرح کیا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان اول حضرت آدم کو اشیاء کے علم سے فیضیاب کیا، اور ان سے یہ علم نسل انسانی کو میراث میں ملا. اس کے بعد کرۂ ارض کے مختلف اور دور دراز کے علاقوں میں انسانی نسل کے پھیلاؤ سے، ان کے رہن سہن کے طریقوں اور تہذیب و تمدن کے فرق سے زبان کی نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہی. ایک زبان وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام بولتے تھے. اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلتی گئی، اور وہاں کی جگہ، محل وقوع اور طبی خد و خال کے اعتبار سے انسان کے جب اشیاء کو استعمال کرنے کے انداز، رہن سہن کے طریقوں سے کچھ نئے الفاظ زبان میں شامل ہوتے گئے، اور مختلف طرح کی زبانیں جو ہیں وہ وجود میں آتی گئیں. آگے چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے لشکر یا لشکر گاہ. اردو معلّہ، ہندی، دکنی، گوجری، دہلوی اور ریختہ اس کے پرانے نام ہیں. اسے 17ویں صدی میں اردو کا نام دیا گیا کیونکہ یہ شاہی لشکر کی زبان تھی. اردو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک منفرد زبان ہے. اپنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں اس کا صوتی نظام دیگر زبانوں کے ساختی اصوات یعنی فونیم سے مل کر تشکیل پایا. اس میں عربی کے بھی حروف ہیں، فارسی کے بھی آپ کو ملتے ہیں، ہندی، سنسکرت، ترکی، انگریزی اور بہت ساری مقامی بولیاں. دراصل لشکر میں مختلف طرح کے سپاہی ہوتے تھے، کسی کا تعلق کسی علاقے سے، کسی کا کسی علاقے سے. جب وہ مل کر کچھ عرصہ ایک سطح جگہ پر رہتے تھے تو آپس میں ان کی مقامی بولیاں اور یہ ساری جو ہے نا، عربی اور فارسی کے سب سے اثرات اس لیے ہیں کہ ان لشکروں میں عربی بولنے والے اور فارسی بولنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. آپ کو پتہ ہے افغانستان سے اور ادھر عرب ممالک سے جو لوگ جو ہیں وہ مختلف جنگل لڑنے کے لیے جو مجاہدین آتے رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی بات چیت اور گفتگو میں ان کے زبانوں کے اثرات جو موجود ہیں. کم و بیش دنیا کی بیشتر زبانوں کی بنیادی اسمات، حروف اور الفاظ اردو میں شامل ہیں. اس میں ملتی جلتی آوازوں کے لیے بھی ایک سے زیادہ حرف ہیں، جیسے زے، زوئے، زود. اسی طرح سا، سین اور صاد. اردو ایک مکمل صوتی زبان نہیں ہے.
अस्वात के साथ साथ इसकी बुनियाद अक्सी हाफजे पर भी है, जिसको हम फोटो मेमोरी भी कहते हैं। आज के लेक्चर में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आपको लुगत देखनी पड़ जाएगी। बहरहाल कोशिश करूंगी कि उनको साथ साथ उनकी वजाहत कर सकूं, जैसे अभी अक्सी हाफजे की है। जी अगले आगे चलते हैं। एक नज़र डालते हैं उर्दू ज़ुबान की महारतों पर। आप सब जानते हैं 4 महारतें किसी भी ज़ुबान की: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर हम एक बात फ़र्ज़ करें कि हम जो दिन भर में जो कुछ सुनते हैं उसकी मिक़दार 100% है, तो हम उसकी निस्बत 40% अल्फाज बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग भी 40 से ज़्यादा नहीं बोल पाते, इससे कम ही बोलते हैं। मतलब 30%, 20%, 10% जितना हम सुनते हैं, बाज़ औक़ात 2 या 3%। इसी एतबार से हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने की मिक़दार इससे भी ज़्यादा कम है। और लिखने की इससे भी ज़्यादा कम। जिस तनासुब से ज़ुबान की इन महारतों का ताल्लुक है, ये जितनी आपके सामने ये आदाद शुमार आए, इसी एतबार से हमें इनकी महारतों की नशो नुमा पे भी मेहनत करनी है। ज़रा देखिए आगे क्या है। तदरीस उर्दू के कौन से तरीके हमें मिलते हैं? हम तदरीस उर्दू के तरीकों की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ तरीके हम लोग पहले भी इस्तेमाल करते रहे, कुछ आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अलिफ बाई तरीका, जिसे हम तरकीबी तरीका भी कहते हैं। एक है सौती तरीका और एक तस्वीरी तरीका। ज़रा इनकी तफसील जान लेते हैं कि कौन सा तरीका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ बाई या तरकीबी तरीका जो है, इसमें हरूफ को उनके नाम से पढ़ाया जाता है। हर हर्फ से बनने वाली शय या तस्वीर का नाम सिखाया जाता है। मसलन अलिफ अनार या अलिफ से अनार। गालबन ये वो तरीका है जिससे मैं और आप बचपन में पढ़े होंगे। इससे आगे देखते हैं। हरूफ को उनकी आवाज़ से पढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ अशिया या तस्वीर के नाम से शुरू की आवाज़ अखज़ करना सिखाया जाता है। जैसे आ अल्लाह, अलिफ कहने की बजाय हम कहेंगे अल्लाह की शुरू की आवाज़ क्या है? अल्लाह। आ। अंगूर, आ अंगूर। यानी चीज़ का नाम लेके बच्चा उससे शुरू की आवाज़ अखज़ करता है। आगे चलते हैं। अब है तस्वीरी तरीका। अशिया की तरह हरूफ और अल्फाज के भी अक्स होते हैं। हरूफ या अल्फाज को बतौर तस्वीर या इमेज सिखाया जाता है। इस तरीके को हम तस्वीरी तरीका कहते हैं।
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ ہم اختیار کریں. اور ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم کوئی بھی نیا حرف سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی بھی حرف کی آواز کی پہچان کراتے ہیں، اس کی شکل کی پہچان کراتے ہیں. اس کے لیے اب دیکھیں، جو سننے اور بولنے کی سرگرمیاں ہیں ان کو ہم گفت و شنید کی سرگرمیاں میں کہہ سکتے ہیں. پڑھنے کو ہم قرات کہتے ہیں اور لکھنے کو تحریر. یعنی کسی بھی حرف کو سکھانے کے لیے ہم گفت و شنید کی سرگرمیوں کو بھی استعمال کریں گے، قرات کی سرگرمیوں کو بھی اور تحریر کی سرگرمیوں کو بھی. تھوڑی تھوڑی تفصیل دیکھتے جاتے ہیں. آغاز کہاں سے کریں؟ ہمارے یہاں عام طور پر جب بچے کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو پہلے ہفتے یا پہلے مہینے ہی توقع ہوتی ہے کہ وہ کچھ لکھ کے آئے گا. کاپی پہ کچھ نہیں ہے، کام نہیں کروایا، پڑھاتا نہیں شروع کیا، اب کاپی پہ کام نہیں دیتے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے لکھنا بہت ضروری ہے، لکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے. حالانکہ ہم نے پیچھے جو اعداد و شمار دیکھے ان کی روشنی میں سننا جو ہے اس کی مقدار سب سے زیادہ تھی. اسی اعتبار سے گفت و شنید کی سرگرمیوں کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. جب بچہ ان چیزوں کو بول کے سنے گا تو وہ حرف کی آواز کی پہچان اور شکل کی پہچان کی طرف نسبتاً زیادہ شوق اور آسانی سے مائل ہوگا. اب گفت و شنید کی بہت ساری سرگرمیاں ہیں، جیسے اس آواز سے بننے والی اشیاء کے نام سننا اور بتانا اور استعمال کرنا، حرف کی نظم سننا، کہانی سننا، بہت ساری عملی سرگرمیاں. اس کے لیے جو ہم نے اپنی ورک بکس بنائی ہیں، عملی کتاب ہے ہماری اردو کی، اس میں بہت مزیدار سرگرمی ہے اور اس کتاب کا نام بھی اس عملی کتاب کا نام بھی مزے کی اردو ہے. تھوڑی سی ذرا چیزیں دیکھتے ہیں آگے. گفت و شنید کی سرگرمیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ شنیدی کھیل ہو سکتے ہیں، بوجھو تو جانے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہانی بچے سنتے ہیں بہت شوق سے، نظم سنتے ہیں، ساتھ گاتے ہیں، روزمرہ کے آداب ہو گئے، تعارف اور مختلف چیزوں کی روداد. اب کسی بچے کے گھر میں نیا بہن بھائی آیا، وہ اس کی روداد سنائے گا آپ کو. پھر وہ کہیں خالہ ماموں کی شادی پہ گیا ہے، اس کے بارے میں وہ کلاس میں بات کرنا چاہتا ہے. آپ نے ان پچھلے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں دیکھا ہوگا بچوں کا محبوب موضوع کیا تھا، ہمارے گھر میں یہ بکرا آیا، یہ جانور آیا، وہ یہ کھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. یہ روداد ہے. یعنی بچے سنیں اور بولیں. ان چیزوں کو ہم نے تدریس سے جوڑ دینا ہے، ان چیزوں کو ہم نے آموزش سے سیکھنے سے جوڑ دینا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کوئی سوال ہو تو پوچھتے جائیے گا. اب یہ دیکھیں، یہ سین کی ایک بڑی مزیدار نظم ہے. میں بوجوہ آپ کے سامنے اس وقت گا کے تو نہیں پڑھوں گی، بہرحال آپ اس کو، میرا خیال ہے جو ہم نے تدریس اردو کے مقاصد دیکھے تھے ان میں آپ نے آخری جملہ دیکھا ہوگا کہ مسرت حاصل کرنا. ہم سب شاعری کو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کبھی اس کو یاد نہیں کرنے بیٹھتے، خود سے یاد ہو جائے کچھ چیزیں. امتحانی نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ بھی ہم نے بچے کو ان چیزوں سے مسرت حاصل کرنا بھی سکھانا ہے، اور ساتھ ہم نے گفت و شنید کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. کس قدر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. اسماعیل میٹھی سے سیکھ کے میں نے یوں کہہ لیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں کہی ہیں. سارا سوہا ساریا، ساری گئیں پات میں تھا ناگ والا بولا، سارے پیسے لاؤ ناگ کو دیکھتے جاؤ، ہس ہس کرتا جائے ناگ، گھاس میں لگتی جائے آگ. اگر آپ یہ پوچھیں کہ گھاس میں آگ کیسے لگتی ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جیسے اسماعیل میٹھی کی جھولنے میں لگتی ہے، بالکل اسی طرح. اچھا آگے چلیں. اب یہ دیکھیں بڑی معروف نظم ہے، اس میں تھوڑا سا ہم نے تبدیلی کر لی. گوہر کی گڑیا سوئی ہوئی ہے، گھنٹی بجاؤ اس کو جگاؤ. گوہر کی گڑیا کی شادی ہے آج، گھر کو سجاؤ سب کو بلاؤ، لڈو منگاؤ سب کو کھلاؤ. گوہر کی گڑیا سوئی ہوئی ہے، اس کو اٹھاؤ دلہن بناؤ. بچے بہت مزہ لیتے ہیں ایسی نظمیں سے. بہت ساری ادھر ادھر کی نظمیں جو ہوتی ہیں ان میں سے ہلکی پھلکی تبدیلی کر کے بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ آہنگ یا اس
آواز کی، اس حرف کی آواز کی تکرار اس نظم کے اندر ہو. جی آگے. اچھا، پیچھے والی سرگرمیوں میں کہانی بھی ہے، حروف کی کہانی بنائی بھی جا سکتی ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارا جو اردو کا مینول آپ کو ملے گا اس میں بھی یہ ساری نظمیں اور کہانیاں موجود ہیں. اب قرات کی طرف آتے ہیں. قرات کو بھی صرف کتاب سے نہ کروایا جائے. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس جو مانٹسری میٹیریل ہم تیار کرتے ہیں اس میں اشیاء کے ڈبے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کچھ معروف حروف جو ہیں ان کے ڈبے تیار کیے ہیں. اس میں سے ہر ڈبے میں کم از کم اس آواز سے بننے والی 3 اشیاء. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اردو کا جو صوتی طریقہ ہے اس میں حروف کی جو آوازیں ہیں جن کو ہم کسی بھی اردو زبان کی بنیادی آوازیں بھی کہیں گے، بنیادی اصوات بھی کہیں گے، جیسے بیسک فونیمز کہا جاتا ہے، وہ مجہول آوازیں ہیں. اب کسی بھی حرف کی آواز معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے گاف کی آواز ہے تو کوئی ایسا لفظ بولیے جو گاف پہ ختم ہو تو وہاں پہ ہماری زبان رک جاتی ہے، تو وہ بڑی واضح طور پہ وہاں پہ اس حرف کی آواز سنائی دیتی ہے. آگ، گ گ گ، یہ گاف کی آواز ہے. بے معنی لفظ بولیں یا بامانی بولیں، سب کے سامنے ساتھ لگا کے آپ اس حرف کی بڑے آرام سے آواز معلوم کر سکتے ہیں، سوائے حروف علت کے الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے جنہیں ہم مصوتے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ آوازوں کی صورت گری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان میں سے ان کے جو کانسوننٹ واول ہیں اس کے لیے جو مستعمل لفظ ہیں وہ ہیں حروف صحیح اور حروف علت یا مصوتے اور مصمتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے یہ بتایا کہ جو مجہول آوازوں سے بننے والی چیزیں نا، جیسے گڑیا نہیں ہم گاف کے ڈبے میں رکھ سکتے البتہ کیونکہ گاف کی آواز پیش والی بنیادی آوازوں میں شامل نہیں ہے. پہلے بچہ بنیادی آوازیں سیکھے گا، اس کے بعد زبر زیر پیش کی آوازیں بھی سیکھے گا. ٹھیک ہے، تو جب ہم پری نرسری میں یہ کام کروائیں گے تو ہم یا مانسری ایئر 1 میں کروائیں گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم بچے کو مجہول آوازیں یعنی بیسک فونیم سے ہی متعارف کروائیں. اور جب ہم یہ ڈبے تیار کریں گے تو اس میں بھی رکھے جانے والی تمام اشیاء جو ہے نا وہ ان کے نام جو ہے وہ مجہول آوازوں سے بننے چاہیے، جیسے گیند ہے، جیسے گائے ہے، گوہر کسی بچی کا نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے. اب یہ دیکھیں یہ ہے حرف، وہ جو ڈبے ہم نے بنائے تھے نا اس سے ہم نے کھردرے حروف اور ٹے کی شاہ کی سرگرمی ساری چیزیں وہ ڈبے میں سے نکلی. بچہ میٹ بچھائے گا، ای پی ایل میں ہم نے سیکھا تھا اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے. اور پھر ٹرے میں موجود سینڈ پر لیٹر یہ کھردرا حرف اپنے سامنے رکھے گا، پھر ایک ایک کر کے ڈبے میں سے چیز نکال کے رکھے گا اور ان کا نام لے گا. اپنی زبان ہے اس لیے ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی سے ان چیزوں کا نام بتا سکتا ہے. اگر کسی چیز کا نام نیا ہو تو معلمہ کا کام یہ ہے کہ وہ سہ درجی سبق جس کو ہم 3 پیریڈ لیسن بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے اس چیز کا نام یاد کروائے. ٹوکری ہے، ٹرک ہے، 2 ٹرک پڑے ہیں، چھوٹا ایک بڑا، اور ٹافی ہے. اب اس کو ہم نے یہ بچے کو پتا ہے یعنی معلوم کیا ہے، ان اشیاء کے نام معلوم ہے. اب نامعلوم کیا ہے، یہ جو ٹے پڑی ہوئی ہے نا اس کی آواز اور شکل نامعلوم ہے. بچہ اپنی بسم اللہ کہہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اس حرف کے اوپر انگلی پھیرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی آواز چیز کو اس کی آواز کے ساتھ جوڑے گا، جیسے ٹوکری ٹوکری، ٹرک ٹرک، ٹافی ٹافی. ٹھیک ہے، آگے چلتے. اب دیکھیں فرض کریں کہ ہم ایک حرف لیتے ہیں جیم، اس کی آواز کی پہچان ہم نے کروانی ہے اور پھر شکل کی پہچان کروانی ہے. یہ صوتی طریقہ ہے. اس طریقے میں بچے کو جیم کی آوازوں کے لیے جیم کا جو اشیاء کا ڈبہ تیار ہم کریں گے جس میں ایک جہاز ہے، کہ جوتا نہیں رکھ سکتے، گڑیا کا چھوٹا سا جوتا نہیں رکھ سکتے، جگنو نہیں رکھ سکتے، اور کیا رکھ سکتے ہیں، جگ، جانور کوئی، اور جہاز. کیونکہ یہ تینوں جو میں نے ابھی بتایا جانور، جگ اور جہاز، یہ ان کا شروع کی آواز مجہول ہے، زبردست پیش والی نہیں ہے. آسان لفظوں میں جیسے ہم بے سے بلی ترکیبی طریقے سے تو پڑھا سکتے ہیں،
جیم سے جگنو یا جیم سے جوتا ترکیبی طریقے سے یا الفبائی طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، صوتی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے۔ جب بچے کو ان آوازوں، اس کی جیم کی آواز کی شکل اور پہچان ہو جائے تو اس سے اگلے درجے پر ہم نے جیم کے ساتھ الف واو اور چھوٹی یا بڑی کے ساتھ اس کی آوازیں سکھانی ہے، جیم کی چھوٹی شکل کی پہچان کروانی ہے تاکہ اگلے درجے میں جا سکے۔ یعنی پہلے حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں ان سب کی آواز اور شکل کی پہچان ہو جائے، پھر اس کے ساتھ الف واو چھوٹی یا بڑی کی پہچان، چھوٹی شکل کی پہچان، ٹھیک ہے، پھر ہم الفاظ سازی پر آ جائیں گے۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے کہ کس درجے میں بچے کو مجھول آواز کیا ہے؟ اردو کی بنیادی آوازوں کو مجھول آوازیں کہتے ہیں، یعنی وہ آوازیں جو زبر زیر پیش کے بغیر ہیں۔ میں نے ابھی مثال دی تھی، اگر ہم نے جیم کی مجھول آواز جاننی ہو تو اس کے شروع میں کوئی ایسا لفظ بولنا ہے جس کے آخر میں جیم آتا ہو، آج، تو جیم کی آواز کیا ہوئی؟ ج۔ یہ اردو کی بنیادی اسوات جو ہیں وہ مجھول ہیں، بیسک فونیمز، ٹھیک ہے، ج یہ مجھول آواز ہے۔ آگے چلوں، ٹھیک ہے، نہیں ابھی پچھلی سلائڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بحث ہے کہ بچے کو کس سطح پہ الفاظ سازی سکھائی جائے۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ میری ریسرچ کے دوران میرے سپروائزر نے مجھے یہ بات کہی کہ انٹرنیشنلی یہ ریکارڈ ہے کہ 3 سال کا بچہ ایک جملہ پڑھ لیتا ہے، سادہ جملہ جس کو ہم CVC سینٹنس بھی کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایسا جملہ جو 3 لیٹر ورڈز پر مشتمل ہو۔ آپ اردو میں یہ کام کر کے دیکھیں۔ میں نے ایک کنٹرول گروپ کے ساتھ کام کیا، ایسے بچے جن کی عمر 3 سال کچھ کم یا زیادہ، 4 بچے تھے۔ میں نے انہیں الف، با، جیم، لام اور یہ ان صرف 5 حروف کی شناخت کرائی، پورے حروف تہجی کی نہیں، صرف ان 5 کی۔ پھر میں نے انہی کی آواز کی پہچان، شکل کی پہچان کروا کے ان کو الف کے ساتھ ملا کے، یعنی الف کے ارکان بنا کے، جب بے الف کے ساتھ جڑتا ہے نا تو ترکیبی طریقے میں ہم اس کو بے الف با پڑھتے ہیں، جبکہ صوتی طریقے میں ہم سیدھے سبھاؤ اس کو کہتے ہیں با، یعنی بے کی آواز ہے آدھی آواز، جیم کی آواز ہے آدھی آواز، ب ج آدھی آواز ہے۔ یہ جب قاری صاحب نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، یہ قرآنی قاعدہ، یہ ابتدائی قاعدہ، یہ سن القرآن، تو اس میں جو وہ حروف کی آوازیں سکھاتے ہیں نا، زبر زیر پیش کے ساتھ ہوں یا ویسے خالی ہوں، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آدھی آواز ہے، با زبر با اور با زبر الف با، دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ تو اردو میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف کی آوازیں آدھی آوازیں ہیں، ب ج ٹ، ٹھیک ہے، اور جب ان کے ساتھ الف جوڑ دیتے ہیں نا تو آواز لمبی ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا منہ کھول کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سکھایا الف، اب 2 الف کو آپس میں جوڑ دیں تو بنتا ہے آ، جس کو آپ الف مدہ بھی کہتے ہیں ترکیبی طریقے سے، لیکن صوتی طریقے میں اس کو آ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بے کے ساتھ الف جوڑا تو بن گیا با، جیم کے ساتھ جوڑا تو بن گیا جا، ٹھیک ہے، ٹے کے ساتھ جوڑا تو بن گیا ٹا۔ اب ہم نے ان سے لفظ بنانے شروع کیے، جب 2 دفعہ با کو جوڑ دیا تو بابا بن گیا، باجا بن گیا، باٹا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے لفظ بنائے اور ہم جملے پر آ گئے۔ وہ کیسا خوبصورت جملہ تھا، تھوڑا سا سسپینس رہنے دے، تھوڑا سا تجسس رہنے دے، آگے دیکھتے ہیں۔ چلیں اگلی سلائڈ پہ۔ یعنی میں نے الحمدللہ اس ٹاسک کو پورا کیا، کس طرح سے گزر کے آواز کی پہچان کرائی، اس حرف کی ابتدائی اور آخری آواز کی پہچان کرائی، پھر رکن کی آواز جیسے با، با، جا، لا، یہ سارے ارکان ہیں۔ جب حرف صحیح حروف علت کے ساتھ میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہے تو رکن بن جاتا ہے، یعنی بے اور الف کو جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں نا تو اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے اور اپنی ایک آواز ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو توڑ کے بولا جائے، اس کو بے الف با کہنا ضروری نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا یہ ترکیبی طریقہ ہے۔ صوتی طریقے میں اس کو با بولتے ہیں، با، جا، ٹا، اور یہ زیادہ آسان ہے۔ اچھا، پھر آوازوں کو ملا کے ہم نے لفظ بنانے پر آ گئے۔
اور اس طرح جو لفظ بنائے تو 2 لفظ ملا دیے تو مرکب جو لفظ بن گیا پھر جملہ. یعنی ایک بچہ جس کی عمر 3 سال 2 ماہ تھی وہ جملہ پڑھنے کے قابل ہو گیا الحمدللہ. اس نے 5 سے 10 جملے پڑھنے سیکھ لیے. اور جب یہ سیکھ لیے تو اس کے اردو کے سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد میں، شوق میں، آمادگی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ہم حیران رہ گئے. آج بھی میری ایک اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ تھی صبح میں، اور وہ اپنے مسائل مجھے بتا رہی تھی کہ جی بچے کو زوہے کی پہچان نہیں ہے، بچے کو سے کی پہچان نہیں، سارے آپ کے سامنے لکھے ہوئے، غین کی پہچان نہیں ہے. میں نے ان سے ایک سرگرمی کروائی. میں نے ان سے کہا کہ حروف تہجی کو سامنے رکھے اور ان میں سے مجھ سے نا جو کوئی سے 10 حروف نکال دیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ میں، ایسے الفاظ جو لکھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اور جن کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ اپنی جو یہ 3 کی کتاب ہے اسی کو کھول لیں جس کو ہم پریپ بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے جو 10 حروف مجھے نکال کے دکھائے وہ تھا الف بے جیم چے دال، الف بے ٹے تے جیم چے دال رے زے سین، کچھ اس طرح کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسے بچے جن کو ہم کہتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، انہیں پہچان نہیں ہوتی، کہ آپ انہیں پورے مکمل حروف تہجی کی پہچان کروانے کی بجائے نا 10 حروف کا ہدف مقرر کر لیں، وہ کروائیں، ان کے ارکان کروا دیں، ان سے مل کے لفظ بنانا سیکھ دیں. آپ دیکھیں بچے کو جو پیچھے چھوڑا ہے نا، جن کو بھی اس نے سیکھنا ہے وہ بھی وہ سیکھ لے گا، لیکن اس کو یہ شوق اور یہ کہ میں یہ پڑھ سکتا ہوں، اور گھر والوں کی بھی شاید اس سے نظر ہٹ جائے کہ وہ کیا نہیں پڑھ سکتا. وہ جب اس کو کیا کہنا چاہیے، اس پہ خوشی منائیں گے، وہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. اور دیکھیں ایک آسان سی بات، ایک حقیقت کی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی وہ چیز کامیابیاں زیادہ یاد رہتی ہیں، ہم اپنی غلطیاں نہیں یاد رکھتے، ہم دوسروں کی غلطیاں یاد رکھتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں نا ہم اس طرح سے لے کر چلیں کہ ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے. ورنہ اردو تو بڑوں کا یہ حال ہے کہ 3ری 4ھی 5ویں تک پڑھتے پڑھتے بچے کی اردو کی روانی نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں اس ترتیب سے گزر کے میں نے 3 سال کے بچوں پہ محنت کی، اور میں نے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر انہیں جملہ پڑھنا سکھا دیا. جہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بچہ 2 سال لگا کے بھی پورے حروف تہجی مکمل نہیں کر پاتا پہچان کے ساتھ، اور پھر جب وہ پریپ میں آتا ہے تو بھی وہ لفظوں کے اسے کیا ہفتے کے دنوں کے نام، پھلوں کے نام، اعضاء جسمانی کے نام، فلانے نام، ٹمکانے نام، رنگوں کے نام اتنے لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کی تصویریں بعض اوقات یاد رکھ پاتا ہے، وہ صحیح طرح ان کو خود سے لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. چلیں آگے. اب دیکھیں تھوڑا سا پھر دہراتے ہیں حروف کی آوازیں. الف کے ساتھ آواز، واو کے ساتھ آواز، یہ چھوٹی اور بڑی کے ساتھ کیا ہے، با بو بی بے. اسی طرح الف کے ساتھ بھاری حروف کی آوازیں. اب یہ جو بھاری حروف ہے نا، یہ بھی صوتی طریقے میں ہم ان کو آواز بھاری کر کے بولتے ہیں، ب پ تھ. اور ہم ترکیبی طریقے میں ان کو بولتے تھے بے ہے کی بنی بھے، اور وہ کتنا لمبا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا وہ بول کیا رہے. بے ہے کی بانی بولا جاتا تھا اس کو، وہ بے ہے کی بنی بھے. اتنا بول کے جب تک بچے کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس کا ذہن اس پہ مرکوز نہیں ہو پاتا، لفظ کیا وہ بنائے گا. یہاں پر ایک بات یہ بھی کہ پڑھنے کے لیے بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے نظر جمتی ہو لفظ پہ. یعنی 2 آوازوں کو اس نے جوڑنا ہے نا، اوپر دیکھ کے جوڑنا ہے. جیسے لفظ بابا 2 دفعہ اس نے پڑھنا ہے، اگر اس کا نظر جمانے کا وقفہ اتنا ہے کہ وہ ایک حرف کو پہچان کے پھر اس کی آواز نکالے، ایک رکن کو پہچان کے نکالے، پھر دوسرے کو پہچان کے نکالے، اور پھر وہ اس طرح نکالے کہ وہ آوازیں آپس میں ہم آہنگ ہو کے ایک لفظ کی شکل اختیار کر لیں. اگر وہ اتنی دیر نظر جما سکا تو لفظ بن پائے گا، تو نہیں. یعنی پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوں، اس کی نظر جمتی ہو، جس کو ہم فوکس کہتے ہیں، جس کو ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ای پی ایل کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ساتھ مسلسل چلائی جائیں. ہم نے دیکھا تھا نا کہ ای پی ایل ایک ایسا ایریا ہے جو بچے کو پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے نظر جمانے کے صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو میں اضافہ کرتا ہے، اس کو کے ہاتھ کو تیار کرتا ہے. تو یہ بھی ساتھ ضروری ہے لفظ پڑھنے کے لیے. آگے چلتے ہیں.
کچھ خواندگی کے بنیادی قاعدوں کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی بیسک رولز ریڈنگ کے کیا ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، جی یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے. یہ اسپیشلی وہ بچے جو جن کی امیجیٹ میموری جو ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی ہو، تو وہ شروع کی آواز اخذ کرنے کی بجائے آخری آواز کو اخذ کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں. اور حقیقت ہے یہ آخری آواز چونکہ ہماری زبان اس پہ رکتی ہے، ہمارا ذہن اس کو آخر میں سنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ یاد رہ جاتی ہے. اور کوئی اتنا مسئلے کی بات نہیں ہے، ایک پروسیس میں سے گزر کے ایک انشاءاللہ یہ کور ہو جاتا ہے. آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود امپروو کرے گا. جیسے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ بچے کی جو جسمانی نشو و نما ہے، ہم کبھی اس کے لیے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ 5 ماہ کی عمر میں دانت نکال لیتا ہے، اور جب دوسرا دانت نکالنے کی عمر میں آتا ہے تو بعد 7ویں 8ویں مہینے دانت نکالتا ہے. اسی طرح ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے یہ نا ایک پیچیدہ قسم کا ذہنی عمل ہوتا ہے. زبان جو ہے نا وہ سیکھنا، خاص طور پہ پڑھنا اور لکھنا سیکھنا آسان نہیں ہے. اس میں ہمارے دماغ کے اندر جو سینپسز اور رابطے بننے ہوتے ہیں نا وہ اہم ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہم سیکھ جاتے ہیں نا اس پہ ایک سینپسز مضبوط رابطہ بنتا ہے. اور جہاں پہ ابھی سیکھنے میں کمی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینپسز پورا اور مکمل نہیں بنا ہوتا. اس کو بننے میں مشق کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی بچہ اس چیزوں کو بار بار بولتا ہے کرتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ پڑھنے اور لکھنے کی بنیاد جب سننے اور بولنے پر ہونا تو پھر یہ آسانی ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں ہم بنیادی قاعدوں کو دیکھتے ہیں. اردو کے حروف کی اصل آواز ساکن ہے اور مجھول ہے، جیسے جیم کی آواز آج کے آخر میں ہے. اسی طرح آپ اردو کے تمام حروف صحیح کی آواز معلوم کر سکتے ہیں. اور جو حروف علت ہیں 4 واول، الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے، ان کی آوازیں جو ہے نا وہ اگر وہ حرف کے شروع میں آئیں تو حرف صحیح کے طور پر ان کی آواز ہوگی، یعنی کانسوننٹ ساؤنڈ ہوگی. اور اگر حرف کے آخر میں آئے تو واول ساؤنڈ یعنی حرف علت کی مسوتے کی آواز ہوگی. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، الف کی تو خیر آواز ایک ہی ہے دونوں جگہوں پہ، شروع میں اور آخر میں. واو کی شروع کی آواز ہے و، اور جب واو آخر میں آتا ہے جیسے بولو او، تو واو کی بطور حرف علت آواز ہے او. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کی بطور حرف صحیح آواز ہے ی، یکا، یاقوت. ٹھیک ہے. اور جبکہ اس کی یہ کی بڑی ہے چھوٹی ہے دونوں کی ایک ہی آواز ہے حرف صحیح کے طور پہ. حروف علت کے طور پر یہ مسوتے کے طور پر ان کی چھوٹی ہے کی آواز ہے ای اور بڑی کی آواز ہے اے. صحیح ہے. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اردو میں 3 طرح کی آوازیں. اردو کی مجہول آوازیں جن کی بنیادی آوازیں بھی کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی حرف کے آخر میں جو آواز ہے وہ اصل میں اردو کی بنیادی آواز یا مجہول آواز ہے. اردو کی معروف آوازیں، زبر زیر پیش والی آوازوں کو ہم اردو کی معروف آواز کہتے ہیں، جیسے بو پو تو. ٹھیک ہے. جو یہ معروف آوازیں. زیر والی آوازیں بی پی تی یہ معروف آوازیں. اردو کی لین آوازیں یہ ذرا سیکھنے کی چیز ہے. اور یہ اگر اردو میں آپ کا بھول جائے تو پھر نورانی پارے قرآن پارے میں ایک تختی ہوتی ہے بہو بئی تہو تئی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لین. لین کی تختی ہے وہ. لین لفظی طور پہ ہے نرم آواز. تو اس کو ذرا ہم تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے جزم کی آواز نکالنا سیکھنا ہے، نون گننا سیکھنا ہے، تشدید سیکھنی ہے، واو مادولا. یہ وہ بنیادی قاعدے ہیں جو پریپ تک کی اردو پڑھانے والے اساتذہ کرام کو آنے چاہیے. تو پہلے مجھے ان باتوں کے حوالے سے بتائیں کہ اردو کی مجہول اور معروف آوازوں کی سمجھ آ گئی ہے، اور لین ہم نے ابھی سیکھنی ہے. تو میں آگے چلوں لین کی طرف. اب اردو کی مجہول آوازیں اور معروف آوازیں پتہ چل گئی ہیں؟ اوکے کر دیں چیٹ باکس میں آگے جانا چاہتی ہوں، نہیں تو میں وضاحت کروں گی اگر یہاں پہ کوئی ابہام رہ گیا ہو. اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. تھوڑی سی بات دہراتے ہوئے چلتے ہیں. حرف صحیحہ بھی اسے کہتے ہیں، اور حروف علت سے رکن بنتا ہے، جیسے تا، اس میں تے حرف صحیح ہے اور
अलिफ हरफ इल्लत है। दो, दाल की आवाज जो है वो दाल हरफ सही है और वाव हरफ इल्लत है, ही और गे। अब दो एक हमने अल्फाज बनाने रुकन और हर्फ को जोड़ के, जैसे बा एक रुकन है, प एक हर्फ है, बा एक रुकन है, र एक हर्फ है, बाप बार। फिर दो रुकनों को मिला के भी लफ्ज बनते हैं, जैसे बाबा दोनों रुकन है, बीबी टोपी तारे, ये हर्फ बन रहे हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरह नहीं पढ़ा बेलिफ बा बाबा। चौथी तरीके में पढ़ने का तरीका क्या है, बाबा बाबा, कितनी आसानी से पढ़ा जाता है। बीबी टोपी टोपी तारे, यानी बच्चा उसको पढ़ता है और साथ ही उसको, क्योंकि पीछे से मदद मौजूद है किस चीज की, सुनने और बोलने की। अब बच्चे ने अपनी आम उर्फ आम में ये चीजें सुनी होती हैं, बाबा बीबी टोपी तारे, जो ये वो लफ्ज वहां लिखा हुआ पड़ता है तो उसके जहन में मौजूद मवाद जो है वो उसको मदद देता है उस लफ्ज को समझने में। सही है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम तीनों चीजों का तकाबुल करेंगे, तीनों आवाजों का, ताकि हमें लीन आवाज समझ में आ गए। अब वाव की जो मजहूल आवाज है ना, वो कैसे होती है, ये लफ्ज है ना बोटी और रोटी, इन ये जो अल्फाज है इनके अंदर वाव की आवाज मजहूल है। वो यानी कि वाव से पहले वाला जो हर्फ है ना, उसके ऊपर कोई अलामत नहीं है। रे से पहले वाला जो वाव से पहले वाली जो रे है उसके ऊपर कोई अलामत नहीं है। बोटी रोटी, ऐसी वाव की आवाज को हम मजहूल आवाज कहेंगे। अच्छा अब देखें, बेर और तेज जो है ना, इसमें ये से पहले कोई अलामत नहीं है, ठीक है, ऐसी ये को हम मजहूल ये कहते हैं, या मजहूल। अच्छा अब जब वाव से पहले वाले हर्फ पे पेश हो तो ऐसी आवाज को हम मारूफ कहेंगे, जैसे रूप, जैसे जूता। ये जो वाव है अंदर, ये है वाव मारूफ। और याय मारूफ क्या है, ये से पहले वाले हर्फ पर जेर होती है, जैसे ई, नहीं, कहीं में ना जेर है। ना, नहीं, नहीं पे नहीं है। तीन, तीन, हाँ तीन का लफ्ज जो ना इसमें छोटी ये जो है ये मारूफ में आ रही है। फिर हम वाव को देखते हैं, लीन कब होता है, जब वाव से पहले वाले हर्फ पे जबर हो, मौला तौबा। इसी तरह जब ये से पहले वाले हर्फ पे जबर हो, ए बै पै तै, तो ये की आवाज लीन हो जाती है। अब इनको जरा आगे मिसाल में देखते हैं, जरा आसानी से समझ में आ जाएगा अगली स्लाइड में। अब ये देखिए, अब ये देखिए जरा, लोटा मजहूल आवाज के साथ बना, यानी लाम पे कुछ नहीं है, जबर डाल दी, लीन बन गया लोटा, पेश डाल दी लूटा। बेर बैर बीर, पेड़ पैड़ पीड़, पैर पैर पीर। अब इसमें लोटा वाहिद बामानी लफ्ज है जो तीनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बाकी मिसालों में बेमानी अल्फाज भी हैं। हर मजहूल लीन और मारूफ आवाजों को समझाने के लिए मैंने एक जदवल बनाया था। आगे चलते हैं। अब ये देखिए मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों की तस्वीरें, ये खुरदरे हरूफ हैं, ये उर्दू का जोड़ तोड़ सेट है, और ये जुमले बनाना है। ये मैंने आपसे कहा ना थोड़ा सा तजस्सुस रहने दे, तो मैंने जब बच्चों को जुमला बनाना सिखाया ना, तो मैंने इसके लिए ये तरकीब इख्तियार की थी। ये बसरी अल्फाज हैं जिनको हम साइट वर्ड भी कहते हैं, ये और है, ये उसके कार्ड है, वुडन कार्ड है। मॉन्टसरी मटेरियल वुडन होता है, इसलिए लकड़ी में तैयार किए गए। तो किसी भी चीज को, जैसे ये बस है, ये केला है, ये तारा है, अच्छा दरमियान में चीज रखे और जुमला बना ले, जुमले की तरकीब से समझ आ जाएगी। और आखिर में देखिए डो की मदद से बच्चे ने खत्मा बना के लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा देखें। अब ये देखिए ना, बच्चा जो ना उस हर्फ को उस शय के साथ जोड़ रहा है। आगे ये असल में पढ़ने का तरीका है। फिर भारी आवाजें, भ से भेड़ है, फूल है, थाली है, झाड़ी है, धागा है, ढक्कन है और घोड़ा है, ठीक है। ये एक तरह के सबक पढ़ने का तरीका है। देखिए इसमें बच्चे की एक जो नशोनुमा की जरूरत है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि वो दराज खोले, वो कागज उड़े, वो खिलौने तोड़े। उसको हम इस तरह के कामों में लगा दें, उठाए रखे,
बंद करे, वापस जगह भर कर रखे। बच्चा इतने मज़े से ये काम करता है और क्लास रूम इतना पुरसुकून होता है कि क्या कहने की बात है। चले आगे चलते हैं। अब ये देखें मुख्तलिफ सतह की सरगर्मी है। यहाँ पे ये फॉर्मिंग शीट के छोटी शक्लें जिनको मिलके बच्चे ने पहले मिला के अरकान बनाया, फिर एशिया के नाम बनाए। फिर जब वो लफ्ज़ बनाना सीख लेता है तो फिर मुख्तलिफ तरह की उर्दू की तरकीब जो है ना उनकी तस्वीर होंगी। ये सारी क़िराअत की सरगर्मी है और कितनी मज़े की सरगर्मी है। हम बच्चे को एक किताब दे के बिठा देते हैं और वो हिल हिल के उसमें सबक याद करता है। वो थोड़े दिनों से भूला होता है, वो कुछ उसे मज़ा ही नहीं आता ना पढ़ने का और ना याद रखने की। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जहाँ उसे याद भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं। देखें ज़बर ज़ेर पेश के आवाज़ों के साथ जो लफ्ज़ सैर, मिर्च, बुरा, बस, दिन, तुम, और ये जो ये तीन या मारूफ, चीनी या मारूफ। अब या मजूल जो है वो क्या है, जेब, खेला। ये मुख्तलिफ किरात की सरगर्मी है। जी आगे। अल्फाज बनाना है। अब 5 मिनट के अंदर अपने बच्चों के साथ ये सरगर्मी करेंगे। उसको वीडियो बनाए, उसकी हमें भेजें। ठीक है, और अगर 9 मिनट के अंदर आप इस अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आप अगले उर्दू की जो अगला सेशन है वो तहरीर पे है, उससे पहले पहले आप ये इसको बना के तैयार करेंगे। उस हवाले से हम फिर आपकी इस कोशिश को सराहेंगे भी और उसमें कोई इस्लाह की ज़रूरत हुई तो बता देंगे। आगे चलते हैं। देखिए आवाज़ों को मिला के बच्चे लफ्ज़ बनाते हैं, फिर लफ्ज़ से मुरक्कब जुमले पे, अल्फाज पे आते हैं, फिर जुमले पे आ जाते हैं। और मेरा ख्याल है इसमें कोई ज़्यादा 6 से 1 महीने से 1 साल नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारा जो उर्दू पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा, बहुत ही बोर, परेशान करने वाला, हत्ता कि बच्चा जो है ना वो उसका दिल ही उठ जाता है और वो बड़े फ़ख्र से बताता फिरता है, वो छोड़ के उसके माँ बाप, हमारे बच्चे को उर्दू नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है आज के वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। चले, मैंने अपना अंदाज ये है कि जिस सरगर्मी को आप की तैयारी के लिए 5 मिनट लेते हैं उसको 9 मिनट प्रेजेंट करने में लग जाते हैं, 10 भी लग जाते हैं। आप अपनी मर्जी से ले ले टाइम, लेकिन नॉट मोर देन 10। जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहें? मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।